صاحب سے کہ برائے کرم آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ ڈاکٹر احمد امتیاز صاحب۔ اراکین مجلس صدارت، اساتذہ کرام اور طلباء و طالبات، علامہ اقبال تمام نصابات میں شامل ہیں، ہماری یو جی پی جی میں بھی، تو اسی تعلق سے ایک مضمون ہے، اس کے عنوان ہے میرے مضمون کا اقبال کی متصوفانہ فکر پر ایک نظر۔ اجازت ہے؟ علم تصوف ایک دلچسپ اور وسیع موضوع ہے جو روحانی اور قلبی صفات و کیفیات و تزکیہ اخلاق کا درس دیتا ہے۔ تصوف کی مستند اور مشہور کتابوں میں اس کی اصل غرض و غایت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو تصوف فلسفہ بھی ہے، مخصوص طریقہ زندگی بھی، اور یہ وہ علم ہے جو مادیت سے منہ موڑ کر روحانیت کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ رہبانیت کی سرحد میں داخل ہو جائے۔ اسلامی تصوف اور غیر اسلامی تصوف کا بنیادی فرق بھی یہی ہے کہ اسلامی تصوف میں صوفی ترک دنیا نہیں کرتا، بلکہ خدا سے رجوع ہو کر بھی مخلوق خدا سے اپنا رشتہ قائم رکھتا ہے۔ یہ تصوفی ہے جس نے عشق الہی کے جذبے کو عام کیا اور قرب الہی کے سینکڑوں طریقے سکھائے۔ خدا و کائنات کی حقیقت، وجود و ہستی کی ماہیت، صبر و توکل، زہد و تقوی، محبت اور بھائی چارے کا سبق اور اخلاقیات کا درس صوفیاء کرام کا اصل مقصد رہا ہے۔ اسی سبب ایران، عراق، وسط ایشیا اور ہندوستان میں درویشانہ ماحول کی فضا قائم ہوئی اور عوام سے لے کر خواص تک اس کے حلقہ ادارت میں شامل ہو گئے اور ان کے زاویوں، تکیوں، دائروں اور خانقاہوں کو مرجع خلائق کی حیثیت حاصل ہوئی۔ تصوف کے انہی گوں نگوں موضوعات و محرکات نے پہلے فارسی شعراء کو متاثر کیا، اور فارسی شعراء میں ایسے ایسے صوفی شعراء پیدا ہوئے جنہوں نے تصوف کے مروجہ تصورات کو اپنی شاعری میں پیش کیا۔ عطار، رومی، سعدی، اوہدی، مغربی عراقی نے اس ضمن میں خاص شہرت حاصل کی۔ انہیں شاعروں کے توسط سے اردو شاعری میں بھی متصوفانہ فکر کو جلا ملی۔ سراج، مظہر، مرزا مظہر جانے جانا، میر درد، آتش، غالب، اقبال، آسی، اصغر وغیرہ شعراء نے صوفیانہ خیالات کو خصوصی طور پر اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ حالانکہ فارسی کے مقابلے اردو میں ایسے متعدد چند ہی شعراء ہیں، ایسے معدود چند ہی شعراء ہیں جو عملاً صوفی بھی تھے، ورنہ بیشتر شعراء نے تصوف اور اس کے مضمرات کو محض شعری روایت کے طور پر ہی اپنے ہاں جگہ دی تھی۔ اردو شاعری میں اقبال وہ پہلا شاعر ہے جس نے صوفیانہ تصورات کو افلاطونی یا سائنسی نقطۂ نظر سے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے اس فلسفیانہ کوشش پر اردو میں سینکڑوں مضامین اور متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان کتابوں کے مطالعے سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں صوفیانہ شاعری کے عروج و زوال یعنی حکیم ثنائی تا عبد الرحمن جامی کے 500 برس بعد اقبال نے اسے ہندوستان میں دوبارہ زندہ کیا اور اسے ایک نئی منزل تک پہنچایا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اقبال کو ایرانی صوفی شعراء کے سلسلہ فکر کی اگلی کڑی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اقبال کے کلام میں جس طرح صوفیاء کرام و مشائخ سے عقیدت کا اظہار ملتا ہے وہ اس بات کا کہ بیان ثبوت ہے کہ اقبال کا رشتہ کلاسیکی فارسی شاعری سے ہے۔ اس کے ایک حصے کو میں نے پہلی قرت کہا ہے۔ پہلی قرت اردو شاعری میں ابتدائی سے تصوف کے موضوعات پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں تصوف کے موضوعات کو بحث کا موضوع بنایا اور اس کے اصطلاحات سے نئے پیکر تراشے۔ انہیں تصوف کے موضوعات سے بڑی گہری دلچسپی تھی۔
इस दिलचस्पी की दो बड़ी वजह थी। एक तो ये कि बचपन में उनके वालिद उन्हें मोइनुद्दीन इब्न अरबी की मशहूर किताब फुसूसुल हिकम और फतुहात मक्किया की तालीम दिया करते थे, और दूसरी वजह यह थी कि मगरबी तालीम हासिल करते हुए तसव्वुफ़ का फ़लसफ़ा उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करता था। यही वजह थी कि इस्लामी तसव्वुफ़ की तालीमात और उसके फ़लसफ़े से उनका रिश्ता आखिरी उम्र तक कायम रहा। तसव्वुफ़ को इल्मी हलकों में जिसने पहले मकबूल व मारूफ बनाया वो इमाम गज़ाली थे, जिन्होंने विजदान को अक़ल पर फ़ौक़ियत दी थी। इक़बाल ने भी इमाम गज़ाली की तरह विजदान को अक़ल से बेहतर बताया, बेहतर और बरतर माना, और इस्तदलाली फ़िक्र व विजदान पर इस्तदलाली फ़िक्र व विजदान को तरजीह दी। इसलिए जब हम इक़बाल के कलाम का मुतालिया करते हैं तो अक्सर उनके ऐसे अशार हमारे सामने आते हैं जिनमें इस्लामी तसव्वुफ़ और उसके फ़लसफ़े को मगरबी मंतिक़ और फ़लसफ़े पर तरजीह दी गई है। मेरा अज़ मंतिक़ आयत बुए खामी, दलीले दलीले नातमामी, खिरत के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं, निकल जा अक़ल से आगे कि ये नूर चराग़े राह है, मंजिल नहीं है। शेर छोड़ दो। मगरबी मंतिक़ और फ़लसफ़े के बेतहे ख़ास होने का तस्करा उन्होंने अपनी नसरी तसनीफ़ इलाहियात इस्लामिया की तश्कील जदीद में भी किया है, और लिखा है कि सुक़रात के शागिर्द रशीद अफ़लातून को भी इदराक बिलहवास से नफ़रत ही रही। उसका ख़्याल था कि इदराक बिलहवास से कोई हकीकी इल्म तो हासिल नहीं होता, हम उसकी बिना पर सिर्फ़ एक राय कायम कर सकते हैं। बरअक्स इसके कुरान मजीद ने समा व बसर का शुमार अल्लाह के गरा कदर इनामात में किया और इंसान को इंदल्लाह अपने अमाल व अफ़ाल का जवाब दे ठहराया। इक़बाल ने अपनी दो तसानीफ़ ईरान में फ़लसफ़ा इलाहियात का इर्तक़ा और इलाहियात इस्लामिया के तश्कील जदीद में ख़ुसूसी तौर पर इस्लाम और मसलक तसव्वुफ़ पर रोशनी डाली है। इनके अलावा बाज़ मकतूबात में तसव्वुफ़ के मौज़ूआत पर सैर हासिल तबसरा भी किया है। यहाँ ये अर्ज़ कर दूँ कि इक़बाल इस मौजू पर बाज़ाब्ता किताब लिखने के भी ख्वाहिशमंद थे, जिसके लिए उन्होंने मवाद जमा किए, लेकिन किताब वजूद में नहीं आ सकी। जो आधी अधूरी तहरीरें इस ताल्लुक़ से दस्तयाब हुई, उन्हें साबिर कलोडवी ने तारीख़ तसव्वुफ़ के उन्वान से तरतीब देकर शाया कर दिया। इसके मुताले से भी इक़बाल के मुतसव्विफ़ाना ख़यालात पर कम व बेश रोशनी पड़ती है। इस्लामी तसव्वुफ़ से उनकी गहरी दिलचस्पी का अंदाज़ा उनकी बाज़ नज़्मों, गज़लों और जावेदनामा से भी होता है, और उन बयानात से भी जिसे उन्होंने अपने वालिद के हवाले से बयान किया है, और उनसे भी जिसे रोज़गार फ़कीर में वहीदुद्दीन ने अपने वालिद क़दीर नजमुद्दीन के हवाले से दर्ज किया है। नज़्म हरकत व जन्नतुल फ़िरदौस में इक़बाल ने तजल्लियात रब्बानी से मुस्तफ़ीज़ होने और सलूक की मंजिलों से गुज़रने का दावा भी किया है, और आलम लामका के सैर की तफसील भी बयान की है, और साथ ही साथ ये भी कहा है अज़ मकाम खुद नमी दानम कुजास्त, ई कदर दानम के अज़ यारा जुदास्त। महाराजा किशन प्रसाद को ख़त में अपने कश्फ व अहवाल का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि ये मसनवी जिसका नाम असरार खुदी है, एक मकसद सामने रख कर लिखी गई है, बल्कि मुझको इसके लिखने की हिदायत हुई है। शाह सुलेमान फुलवारवी को भी उन्होंने ख़त में लिखा, हकीकी इस्लामी तसव्वुफ़ का मैं क्यों कर मुखालिफ हो सकता हूँ कि ख़ुद सिलसिला आलिया कादरिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसी तरह 17 मई 1919 को असलम जयराजपुरी को ख़त में लिखते हैं कि तसव्वुफ़ से अगर अखलास फिल अमल मुराद ली जाए, और यही मफ़हूम कुरून उला में इससे मुराद लिया जाता था, तो किसी मुसलमान को इस पर एतराज़ नहीं हो सकता। तसव्वुफ़ के ताल्लुक़ से इक़बाल की दिलचस्पी और उनकी के तहरीरी बयानात को देखने से कम अज़ कम इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होता है कि उनके यहाँ उर्दू के क्लासिकी सूफ़ी शोरा की तरह महज सूफियाना ख़यालात कलमबंद करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि तसव्वुफ़ की फ़लसफ़ियाना तशरीहात के साथ साथ बाज़ाब्ता नज़रिया भी कायम किया गया है।
لیکن اس نظریہ سازی کے عمل سے گزرتے ہوئے اقبال نہ صرف یہ کہ خود شک و شبہات میں مبتلا ہوئے بلکہ قاری کو بھی مغالطے میں ڈال دیا۔ حیرانی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب وہ خود اپنے بیانات کی تردید کرتے ہیں۔ اسلامی تصوف کی حمایت میں ان کے جو خیالات مندرجہ بالا پیش کیے گئے ہیں ان سے اقبال کے متصوفانہ ذہن کا پتہ تو چلتا ہے، لیکن ہمارے سامنے ان کے بعض خیالات ایسے بھی آتے ہیں جو ان کے خیالات کی تردید کرتے ہیں۔ مثلا خواجہ حسن نظامی کو خط میں لکھتے ہیں، مجھے اس امر کا اعتراف کرنے میں شرم نہیں کہ میں ایک عرصے تک ایسے عقائد و مسائل کا قائل رہا جو بعض صوفیاء کے ساتھ خاص ہیں اور جو بعد میں قرآن شریف پر تدبر کرنے کے بعد قطعاً غیر اسلامی ثابت ہوئے۔ ایک اور خط میں خواجہ حسن نظامی کو لکھتے ہیں، میری نسبت بھی آپ کو معلوم ہے کہ میرا فطری اور آبائی میلان تصوف کی طرف ہے، اور یورپ کا فلسفہ پڑھنے سے یہ میلان اور بھی تیز ہو گیا تھا، مگر قرآن میں تدبر کرنے اور تاریخ اسلام کا بغور مطالعہ کرنے سے مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ خان محمد نیاز الدین خان کو ایک خط میں لکھتے ہیں، الحمدللہ آپ نے مثنوی اسرار خودی کو پسند فرمایا۔ افلاطونیت جدید فلسفہ افلاطون کی ایک بگڑی ہوئی صورت ہے، میرے نزدیک یہ تعلیم قطعی غیر اسلامی ہے۔ تصوف کی عمارت اسی یونانی بےہودگی پر تعمیر کی گئی۔ اقبال نے تو ایک خط میں پوری صوفیانہ شاعری ہی پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ لکھتے ہیں، تصوف کی تمام شاعری مسلمانوں کے پولیٹیکل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی اور ہونا بھی یہی تھا۔ جس قوم میں طاقت و توانائی مفقود ہو جائے، جیسا کہ تاتاری یورش کے بعد مسلمانوں میں مفقود ہو گئی تھی، تو پھر اس قوم کا نقطۂ نگاہ بدل جایا کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ناتوانی ایک حسین و جمیل شے ہو جاتی ہے اور ترک دنیا موجب تسکین۔ اس ترک دنیا کے پردے میں اس ترک دنیا میں ضعیف قومیں اپنی سستی و کاہلی اور اس شکست کو جو ان کو تنازع للبقاء میں ہو چھپایا کرتی ہیں۔ خود ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیے، ان کے ادبیات کا انتہائی کمال لکھنؤ کی مرثیہ گوئی پر ختم ہوا، اور شعر میں بھی تصوف کو نشانہ بنایا کہ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ جہاں تک خواجہ حسن نظامی کو خط لکھے گئے خط اور ان میں تصوف کو غیر اسلامی قرار دینے کی بات ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان تصوف کے بعض موضوعات پر مارکہ آرائی بھی رہی ہے، اور جس کے رد عمل میں اقبال کی ایک نظم فلسفہ زدہ سید زادے کے نام وجود میں آئی تھی، اور اس نظم میں اقبال نے خواجہ حسن نظامی کو چیلنج کیا تھا اور یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں اصل کا سومناتی ہوں، میری کف خاک برہمن زاد ہے، فلسفہ میرے آب و گل میں ہے، اس لیے میں اس کی رگ رگ سے باخبر۔ خطوط کے یہ بیانات بھی اسی رد عمل کا نتیجہ ہوں، لیکن دیگر لوگوں کے خطوط اور اشعار میں بھی یہی رویہ دکھتا ہے تو حیرانی ضرور ہوتی ہے۔ محمد رفیع الدین ہاشمی صاحب نے اس کے حوالے سے لکھا، ایک پیراگراف میں چھوڑتا ہوں۔ رفیع الدین ہاشمی کی طرح بہت سے اقبال شناس اقبال کی بزرگی، کشف اور ملحہ شوق کے دعوے کی تائید کرتے ہیں اور ان کے متضاد بیان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تاہم بعض اہل علم اور اقبال شناسوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اقبال ایک صدی قبل غالب نے تصوف اور اس کے موضوعات کو اپنایا تھا۔ غالب نے بھی دعویٰ کیا تھا، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا، ہم چمن شاعر و صوفی و نجومی و حکیم، نیس در دہر قلم مدعی و نقطہ گواست۔ یا سرفراز حسین کے نام ایک خط میں لکھا تھا، میں صوفی ہوں، ہماوست کا دم بھرتا ہوں۔ اسی طرح میر مہدی مجروح کو لکھا تھا، صبر و تسلیم، توکل و رضا شیوا صوفیہ کا ہے، مجھ سے زیادہ اس کو کون سمجھے گا۔ اور علاء الدین خان کو ایک خط میں لکھا تھا، میں موحد اور خالص مومن کامل ہوں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہوں اور دل میں لا موجود الا اللہ اور لا مؤثر فی الوجود الا اللہ سمجھے ہوئے ہوں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ غالب کا دعویٰ بھی محض دعویٰ نہیں تھا،
وہ مولانا نصیر الدین عرف میاں کالے صاحب سے بیعت بھی تھے۔ ان شواہد سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ غالب ایک صوفی شاعر تھے، کیونکہ ان کے کلام میں بھی تصوف کے موضوعات بکھرے پڑے ہیں، خواہ ان موضوعات کا تعلق جو وجود و ہستی سے ہو، فنا و بقا سے ہو یا جبر و قدر سے، لیکن جب انہی کے دوسرے بیانات پر ہماری نظر جاتی ہے، مثلا اگر زندگی میں ایک دن بھی نماز پڑھی ہو تو کافر، اور ایک دن بھی شراب ترک کی ہو تو گنہگار، یا آرائش کلام کے لیے کچھ تصوف، کچھ نجوم لگا رکھا ہے، ورنہ سوائے موزونی طبع کے یہاں اور کیا رکھا ہے۔ اور یہ فیصلہ دشوار ہو جاتا ہے کہ غالب کو کیا سمجھا جائے۔ غالب کے ناقدین نے بھی غالب کے اس قسم کے متضاد بیان سے صرف نظر کیا ہے اور ایک زبان ہو کر ان کے صوفی شاعر ہونے کی تردید کی ہے۔ ایک ہی موضوع تصوف کے تعلق سے غالب اور اقبال دونوں کے یہاں ایک جیسی صورت ہے، پہلے تصوف کی حمایت، پھر تصوف سے انکار، کبھی ہاں اور کبھی نہ کی یکساں صورت۔ دو الگ الگ عہد کے سب سے بڑے شاعر کے یہاں یہ کیسے پیدا ہوئی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی دوسرا محرک بھی کام کر رہا تھا؟ جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو فارسی زبان کے ایک بڑے شاعر عبد القادر بیدل عظیم آبادی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مرزا غالب نے تصوف کے باب میں متضاد بیان دینے کی یہ ادا بیدل سے ہی سیکھی تھی۔ ممکن ہے اقبال نے بیدل اور غالب دونوں سے سیکھی ہو، کیونکہ بیدل دونوں کے آئیڈیل تھے، اس لیے غالب نے اپنی شاعری میں انہیں محیط بے ساحل قرار دیا ہے، اور اقبال نے بھی انہیں مرشد کامل سے خطاب کیا ہے۔ کہتا مگر ہے فلسفہ زندگی کچھ اور، مجھ پر کیا ہے مرشد کامل نے راز فاش۔ یہی نہیں بلکہ ضرب کلیم میں شامل اقبال کی ایک نظم بھی مرزا بیدل کے عنوان سے ہے، اور اقبال نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ہیگل، گوئٹے، مرزا غالب، عبد القادر بیدل اور ورڈسورتھ سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ بیدل کی سخن سازی کے فن کا اعتراف کرنے کے باوجود اقبال نے تصوف کے معاملے میں بیدل سے 100% اتفاق نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ بیدل کے بہت سے خیالات کو قرآن و احادیث کے مطابق نہیں پاتے تھے۔ الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے خطابات میں اس لیے اقبال نے الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے خطبات میں اس لیے اقبال نے ترکی کے شاعر توفیق فطرت کے خیالات کی مخالفت کی تھی کہ وہ تصوف کے باب میں بیدل کا خوشاچی تھا۔ غالب اور اقبال دونوں کے یہاں تصوف کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں، دونوں نے صوفی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور دونوں کے یہاں اس سے انکار کی صورت بھی موجود ہے۔ پہلی نظر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اقرار اور انکار کی ان صورتوں سے دونوں شعراء نے استجاب کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اردو شاعری میں غالب و اقبال ہی دو ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں استجابی کیفیت پیدا کرنے کی حد درجہ کوشش کی ہے، اور کئی معنوں میں یہ ان کی شعری شناخت کا سبب بھی بنے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں شعراء کے یہاں تصوف کی تبلیغ یا اس کی مخالفت اصل مقصد نہیں تھا، بلکہ تصوف کا سہارا لے کر یہ اپنی شاعری کو مؤثر بنانا چاہتے تھے۔ ان دونوں شعراء کے سامنے خواجہ میر درد کی مثال موجود تھی، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے تصوف کی تبلیغ کی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کی شاعری جذبات کے مؤثر ترین اظہار کا ذریعہ نہیں بن سکی تھی۔ اس لیے ان دونوں شعراء کے مذکورہ متضاد بیان کو شعری حربے کے زاویے سے بھی دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ اگر میری اس قیاس آرائی میں ذرا بھی صداقت ہے تو پھر ہم بڑے اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں شعراء نے تعجب خیزی کی صورت پیدا کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسری طرف اقبال کا ذہن مابعد الطبیعاتی تھا، اس لیے تصوف کے فلسفیانہ خیالات میں ان کی دلچسپی گہری ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے مغربی فلسفے کا بغور مطالعہ کیا تھا اور تصوف کے ماخذات پر بھی گہری نگاہ ڈالی تھی۔ اس طرح اقبال کے فلسفیانہ فکر پر دو مکتب فکر کے اثرات مرتسم ہوئے، افلاطونی فکر اور متصوفانہ فکر۔ افلاطونی فکر نے جہاں ایک طرف انہیں دانشوری سے قریب کیا، وہیں متصوفانہ فکر نے صوفیت سے ان کے گہرے رشتے استوار کیے۔
ان دو فکری دھاروں کے سبب ہی اقبال فہمی میں دشواری پیدا ہوئی، اور اسی وجہ سے ان کے یہاں متضاد بیان کی صورت بھی پیدا ہوئی۔ ان کے دانشورانہ اپروچ ہی نے انہیں تصوف کی جمالیاتی فکر کے خلاف رد عمل پر آمادہ کیا۔ توحید وجودی اور وحدت الوجود کے مخالفت بھی اسی سبب کی۔ تصوف ہی وہ موضوع ہے جو اقبال کی دانشوری اور سخنوری کے درمیان ایک قسم کی کشمکش پیدا کرتا ہے، جسے ہم اپنی آسانی کے لیے نفسیاتی کشمکش کا نام دے سکتے ہیں۔ اس کشمکش پر جتنی بھی گوشے گافیاں کی جائیں، مگر اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ ہماری اردو فارسی شاعری کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ اقبال کی نفسیاتی کشمکش ہی تھی جس کی وجہ سے خودی اور بے خودی، عشق و عرفان اور خدا و بشر کے درمیانی رشتوں پر نئے زاویے سے روشنی پڑی اور شعری و فکری تصورات کی حدیں وسیع ہوئیں۔ غالب کے یہاں بھی مابعد الطبیعاتی ذہن کے عناصر موجود تھے، انہیں بھی فلسفیانہ خیالات سے گہری دلچسپی تھی، لیکن غالب کا عہد فکری اعتبار سے مشقی تہذیب و روایات سے زیادہ قریب تھا۔ پرانی تہذیب و روایات اپنی قدروں کے ساتھ منتقل ہو کر غالب تک پہنچی تھی، انہی قدروں کے بطن سے غالب نے اپنے لیے زاویے پیدا کیے تھے اور اسی زمانے کے علوم سے رشتہ قائم کیا تھا اور عرفان و آگہی کی حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے مقابلے میں اقبال کا عہد فکری اعتبار سے مغرب اور مغربی علوم سے زیادہ قریب ہو چکا تھا۔ فکر و فلسفے کی نئی دنیا آباد ہو چکی تھی، جسے مغرب میں رہ کر اقبال خود محسوس کر چکے تھے، اور نئے علوم اور روشنی کسب کرنے کے نئے طریقوں سے بھی وہ آگاہ ہو چکے تھے۔ اس لیے غالب کے مقابلے اقبال کو تصورات کی ایک بڑی دنیا میں اپنے فکر و خیالات کو آزمانے کا موقع ملا۔ ان کا ذہن تجرباتی بھی تھا اور تجزیاتی بھی، لہٰذا انہوں نے ماضی حال کے رشتوں کو نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 1908 میں یورپ سے واپس آنے کے بعد انہوں نے وحدت الوجودی فکر کی مخالفت کی اور اسرار خودی اور رموز بے خودی میں اسے منتہا تک پہنچا دیا۔ ظاہر ہے اس سے قبل وہ نہ تو تصوف کے مخالف تھے اور نہ ہی وحدت الوجود کے۔ مغربی فکر کے زیر اثر جو قریب اور جستجو ان کے اندر پیدا ہوئی، اسی کے